معنی اس کو کہتے ہیں عربی میں اصول و فروع. اصل ساڑھے پیو مان ہے، فروع ساڑھی اولاد ہے. یعنی اصل کو بھی، اصول کو بھی نہیں دے سکتا، فروع کو بھی نہیں دے سکتا. تو یہ تھا زکوٰۃ. اور یاد رکھیں زکوٰۃ کا معنی ویسے ہوتا ہے پاکی. کیا؟ رزق کی پاکیزگی اسی میں ہے، رزق کی صفائی اسی میں ہے، رزق کی طہارت اسی میں ہے. جیسے ہم غسل نہ کریں تو میلے کچیلے رہیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے. اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی تو وہ مال میلا کچیلا رہے گا، ہمیں بھی نقصان دے گا، ہماری اولاد کو بھی نقصان دے گا، آگے لوگوں کو بھی نقصان دے گا. کیونکہ مال دھویا نہیں جاتا. مال دھو تو نہیں سکتا، پیسوں کو پیسے پکڑیں اور دھو دیں، وہ دھویا جا نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم کیا، اس نے عنایت کی کہ تمہارے اوپر غسل فرض ہو، خود نہا لو، نماز پڑھنی ہے تو جسم دھو لو، کپڑے پلید ہیں تو ان کو دھو لو. مالک مال کیسے پاک کریں؟ فرمایا روحانی طور پہ مال بھی تمہارا میں پاک اس طرح کر دیتا ہوں، 40واں حصہ میرے نام پہ نکالو، میں سارا مال طاہر و پاک کر دوں گا، صاف شفاف کر دوں گا، شفا والا، مرضوں سے پاک، وباؤں سے پاک، بلاؤں سے پاک، مصیبتوں سے پاک، بالکل بہترین صاف شفاف مال ہو جائے گا. اور اس مال سے جو ہے بندہ پھر خود بھی کھائے، اپنی اولاد کو بھی کھلائے، اپنے دوستوں کو بھی کھلائے، تو انشاءاللہ اس کی کامل برکات ہوں گی. 40واں حصہ ضروری ہے. اس کے علاوہ تو سبحان اللہ جتنا مرضی کوئی چاہے سخاوت کرے، سخاوت سے رزق آتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک حکایت ہے. ان کے ہاں ایک زمانے میں ایک شخص تھا، اور وہ 1 دن کھاتا، 3 دن بھوکا رہتا، 2 دن کھاتا، 5 دن بھوکا رہتا، بڑی تکو کرتا. یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کاروبار کرتے 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 نیچے آ پڑتا ہے، کہتے پتہ نہیں کی ہو گیا، کسی نے میرے تے جادو کیتا، کسی نے ٹونے. یہ دن ہوتے ہیں، آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر دن آئیں گے، پھر آپ محنت بھی نہیں کریں گے تو رزق آ جائے گا. یہ دن ہے. ہاں دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے دور نہ ہوں، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو دن یہ آتے ہیں، اور یہ ہر شخص پہ آتے ہیں. یاد رکھیں سختی کے دن ہر شخص پہ آتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس پر سختی کے دن نہ آئے ہوئے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، 2 دن ہوں، 1 دن ہو، 4 دن ہو، یہ دن آتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں آئی کہ میری عمر گزر گئی ہے، میں بھوکا، میں مزدوریاں لبنا کیتیاں نے حصے کیتا، تجارت یہ نال میں لگنا، وہ بھی بیڑا رڑ جاندہ ہے. تو لہٰذا اب کیا کریں؟ میں کوئی اللہ تعالیٰ دے کلیم ہو، پیارے ہو، تو میرے رب نو کہو مینوں کٹھے دے، راجتے تے کدے کھا لواں میں. کریم اللہ نے جا کے عرض کی کہ مالک ایک بندہ ہے تیرا، وہ تجھ سے ایسے مانگتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کی عمر بڑی طویل ہے، رزق بڑا قلیل ہے اس کی مقدر میں، لہٰذا کلیم اللہ نہ مانگیں. کلیم اللہ گئے، اس نے کہا ہاں جی کوئی کام ساڑا کیتا جی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب. تو آپ نے فرمایا، اس بندے نے عرض کی، انہوں نے کہا حضور جی تواڈے کول نہ ہویا تو پھر اور کدے کو ہوئے گا؟ تسی تے رب نال گلاں کردے ہو، تے تسی کہہ دو رب نو مینوں دے دیں. انہوں نے کہا تیری عمر بڑی، انہوں نے کہا میری عمر بڑی ہے نا، میں جانا تے میری بھوک جانے. تسی رب نو کہو مینوں جس بہانے بھی دینا کٹھا دے دے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنایا، کلیم اللہ گیا، اللہ نے فرمایا چلو کلیم اللہ دے دیتے ہیں. کسی سبب سے اللہ نے اس کو رزق، 50 سال زندگی تھی تو وہ سارا 50 سال کا آ گیا، جو ہفتے بعد 15 دن بعد آتا تھا. کچھ عرصے کے بعد کلیم اللہ وہیں اسی راستے سے گزرے، اس کے گھر کے قریب سے نا، باہر نکلا ہوگا، کلیم اللہ کو دیکھا. اللہ کے کلیم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر رش ہے، مرد کھڑے ہیں، عورتیں آئی ہوئی ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں، کوئی راشن لے کے جا رہا ہے، کوئی پیسے لے کے جا رہا ہے، کوئی کپڑے لے کے جا رہا ہے. آپ نے غور سے دیکھا تو بانٹنے والا وہی شخص تھا جس کے مقدر میں رزق کم تھا. تو حیران ہوئے. آپ اس سے نہیں پوچھا. جب طور سینا پہ گئے، اللہ کے حضور عرض کی مالک جھوٹا میں بھی نہیں ہوں، سچا تو بھی ہے. تو بھی سچا ہے لیکن جھوٹا میں بھی نہیں ہوں، تو سچا ہے. تو تو سچا ہے، تیری ساری باتیں سچی ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی جھوٹا میں بھی نہیں ہوں. یا اللہ تیری بات ہے، تو نے مجھے کہا کہ اس کا تو رزق اپنا رزق نہیں ہے، تو نے اتنا وہ اب بانٹ رہا ہے. کس کا بانٹ رہا تھا؟ میں نے اس لیے نہیں پوچھا، پہلے تجھ سے پوچھوں. اللہ نے فرمایا کلیم اللہ بڑا عقل مند نکلا ہے یہ شخص، بڑا سمجھدار نکلا ہے یہ شخص. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے. وہ کیسے یا اللہ؟ فرمایا جو کچھ اس کو میں نے دیا تھا جاتے ہی اس نے میرے نام پہ دے دیا. میں نے کہا یا اللہ آپ ہی آکھیا ہی ہون ایک دے بدلے 10 ہون دے، بھوکا رکھتے راج. میں پھر دیا، میں نے 10 کر کے دیا، اس نے پھر سارا دے دیا.
میں نے پھر 10 کر کے دیا، اس نے پھر وہ دیتا گیا، میں بڑھاتا گیا، اب اس کا رزق نہیں ہے، لوگوں کا رزق ہے، وہ میرا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اب اس کو ڈھنگ آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ اس کو ڈھنگ آ گیا، خود بھی کھاندا ہے تے یاراں بھی کھواندا ہے تے موجاں کردا ہے۔ تو یہ کائنات میں ایک ڈھنگ ہے جسے اللہ، حضور میرے آقا کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سخی، میں ایک شعر سناتا ہوں بڑا دلچسپ، اکثر سناتا ہوں، سخیاں ز اموال بر میں خورند، بخیلاں غمے سے مضر میں خورند۔ آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگائیں گے، سخی اپنے مال کا پھل کھاتا ہے، موجاں کرتا ہے، بخیل اپنے مال کا غم کھاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ نہ اٹھا کے لے جائے، یہ نہ اٹھا کے لے جائے، رات کو گنتی کرے گا، صبح کو گنتی کرے گا، شام کو گنتی کرے گا، سنبھال کے دیکھے گا، بس دل خوش کر لے گا، پھر ادھر بینک میں رکھ کے آئے گا، وہاں سے نکالے گا، اس کو دکھائے گا، ادھر رکھے گا، ادھر رکھے گا، اس کو دکھائے گا، پلاٹ جا کے دیکھ کے آئے گا، فلاں جگہ دیکھ کے آئے گا، فلاں جگہ دیکھ کے آئے گا، اور پتر نہ لڑے گا، تھی نہ لڑے گا، تو قمیض کیوں لئی، تو کپڑے کیوں لئی، تو جتی کیوں لئی، اے چھت دو تو انج کیوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، سارا دن اسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ سخی کیا کرتا ہے، ادھر پتر تو بھی کھا یار، تو بھی کھا، روٹی کھانی ہے، کھانی یار، کٹھے کھانے ہوٹل دے، آج میں تینوں کھوانا، کٹھے کھانا، دل میرا کر رہا سی کٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہاں جی، مہمان کے بغیر کھانا، کئی صحابہ ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اکثر اہل بیت ایسے کیا کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا، ان کو پتہ تھا جس کھانے میں مہمان نے ہاتھ ڈال دیا اللہ نے اس کا حساب ہی نہیں لینا، اللہ نے حساب ہی نہیں لینا۔ تو اس لیے سخی ہونا، اللہ سے دعا مانگے، میں دعا مانگتا ہوں، اکثر آپ سنتے ہیں، میں کہتے ہیں اللہ میں سخی بنا۔ سخاوت بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور موجیں کرے زندگی میں آخرت میں بھی، اور سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا، اور سخی کے مال میں شفا ہے، سخی کے مال میں، یہ خلاصہ حدیث، آپ حیران ہوں گے، میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، بخیل کے مال میں مرض ہوتی ہے، کبھی آپ بخیل کو پکڑیں، اس کو لے جائیں ہوٹل پہ، اس کو کوئی روٹی کھواؤ، جے کھا کے تھوڑے پیٹ درد نہ ہوئے تو پھر کہنا وٹ پھرن گے، ہاں جی، وہ گھور گھور کے ویکھے گا، کہے گا اللہ کرے اگلا لکلا نہ پاوے، میرے 10-20 روپے دی ہو روٹی نہ پایا جائے، وہ پلیٹ نو پھر ویکھے گا، وہ کہے گا اوئے ہوئے، پھر نیڑے لائی بیٹھا ہے، یہ 150 دی اور پلیٹ میرے سر تے پاؤے ہیں، اے تے مینوں اور 150 روپے پان لگا، پھر کہے گا یا اللہ ایتھے بریک لا دے، ہیں جے تسی کہتا ہے جے چائے، جے آ کے ہوٹل نے پوچھ لیا چائے پینی ہے، انہوں اور درد چڑھ جانی، انہیں کہ یا اللہ یہ کہہ دے میں کو نہیں پینی، بخیل ہے نا، جتنا مرضی اس کی جیب میں پیسہ ہوگا، اللہ کی پناہ ہے، اور سخی کہے گا یار بوتل پی لے، پھر چائے بھی اسے پی لیں گے، وہ سخی ہے نا، سخاوت، یہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ کھا لے، تو اس لیے سخاوت بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سخی ہے، اللہ سخی ہے، اللہ کا محبوب بھی سخی ہے۔ میں آپ کو ایک سخاوت کو، اپنے نبی کی سخاوت کی بات سناؤں، ایک گاؤں کا نا، بخاری شریف میں حدیث ہے، خلاصہ میں سنا رہا ہوں، گاؤں کا ایک شخص آیا، کافر تھا، اس نے کہا جی میں فلانے پنڈ چ آیا تے میں بڑا پکھا تے ساڈے پنڈ والے بھی بڑے پکھے نے تے روٹی ٹکر ہے کوئی نہ، تو کہ کرم نہیں کر دیو۔ ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک حضور کو کہیں سے بکریاں آئی تھیں، حضور نے فرمایا ساری لے جاؤ، مسلمان نہیں تھا، کیا تھا اس وقت، جائز بھی تھا ایسا نا، اس نے بکریاں ہانکی، آپ کو پتہ ہے بکریوں کا بڑا ریوڑ بھی ایک آدمی ہانک لیتا ہے، اس نے بکریاں ہانکی، گھر لے گیا، گاؤں میں جیسے گیا، گاؤں والے نے دیکھو نے اتنی بکری کہنے دیتی نے، فلاں نے کہ پھر یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی ہی ہے، بادشاہ تو کبھی کیسے اس طرح کسی کو نہیں دیتا، یہ اللہ کا نبی ہے، چلیں پھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ سب کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میرے آقا سے اگر کوئی پوچھتا کہ حضور ہے چادر بڑی سونی ہے، حضور اس کو دے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے ایسے کہا چادر دیکھ دو، نے کہا حضور بڑی سونی چادر، حضور نے دے دی تھی، وہ لے کے باہر گیا نا، کہ صحابی پیچھے، انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں حضور نے ضرورت ہے حضور نے، یعنی ضرورت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ جانتے تھے نا، انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں حضور نے ضرورت ہے، پھر تو کیوں آ گیا بڑی سونی ہے؟ صحابہ نے پھڑ لیا انہوں، دے کے واپس، انہوں نے کہا یار اللہ دی قسم میں پان واسطے نہیں لئی، میں دا کفن بنانا ہے۔ اس نے کہا قسم اٹھائی، اس نے کہا میں پان واسطے نہیں لئی، میں کہ اج موقع بڑھ گیا، میں تے بڑی تاڑ ساں بھی کدے کوئی سونی چیز آوے تے میں آکھاں یا رسول اللہ بڑی سونی ہے۔ اس طرح ہمارے آقا سخی ہیں، مسلمان سخی ہوتا ہے، مسلمان سخی ہوتا ہے، اگر کہیں سخاوت نہ ہو تو اللہ سے پناہ مانگیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جو آپ لوگوں کو کھلائیں گے، یاد رکھیں ہمارا رزق پورا ہے، ہمارا رزق
پورا لکھا ہوا ہے. جو لوگ سخی نہیں نہ ہوتے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ بعض لوگوں نے میرے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کیا لیکن ان کی اپنی مرضی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، جو سخی نہیں نہ ہوتا، بخیل ہوتا ہے اکثر، اس کو کوئی نہ کوئی مرض لگ جاتی ہے. وہ جتنا اس نے رزق کھانا ہوتا ہے اتنا کھا لیتا ہے، آگے مرض لگ جاتی ہے، اب نہیں سکتا، اس کا رزق ختم. اب ڈاکٹر لا دینے پرچی لکھ کے اتنے بھی لگی ہوتی ہے، پیچھے بھی لگی ہوتی ہے کہ اے کھانا تے نہیں کھانا. سخی آدمی مریض ہیں خدا، وہ میٹھے پھول کھاتے ہیں، چیز جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کوئی گل نہیں یار کھانا ہے، میں بھی نال کھا لے. میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ کھا جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی شان ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، رزق ہمارا مقرر ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں، مل کے سارے چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وافر مقدار میں ہو، تو پھر اوروں کو کھلانا پڑے گا، اوروں کو کھلائیں گے انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت ہوگی. اسی جملے پہ اختتام کرتے ہیں. نہیں، جو مانگنے آتے ہیں وہ چودھری صاحب نے، اوکڑ فقیر نے. ہاں جی، جو پاکستان کے میں نے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت چوکوں کا کروڑوں روپے میں ٹھیکہ چلا گیا ہے. چوکوں پہ مانگنے والے نہیں کھڑے ہوتے، کروڑوں روپے میں ٹھیکہ چلا گیا چوک کا، ایک ایک چوک کا. اور جڑے ساڑے منگتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ تواڈے اتھوں جڑا شام جس بندے نے اپنی دکان 50 لاکھ پایا نا، 50 لاکھ روپیہ اندر مٹیریل اپنی دکان تے بیٹھا ہے، 2-4 نوکر بھی رکھے نے، آپ بھی بیٹھا ہے، ٹائم بھی دیتا ہے، او دا شام نو حساب ممکن ہے کہ 2-4 ہزار بچے. جیڑی بڈھی نے اتھوں لا کے چکر ادھروں نکل گئی ہے نا، وہ ایک چکر نال ہی انہیں پیسے لے جائے گی. سمجھ گئے؟ 5 آدمی دکان پہ لگے ہوئے ہیں، پیچھے فیکٹری والے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، اور بچت ہو رہی ہے. دن میں 4-5 ہزار بڑی بات ہے. 4-5 ہزار اگر سارا کو نکال کے، اخراجات نکال کے 4-5 ہزار نارمل ہے، مطلب اچھی بڑی دکان والے کو 10 ہزار بڑی مشکل ہے، فیکٹری والے کو ایسے مشکل ہوتا ہے. چلو ہو بھی جائے تو وہ 5-10 ہزار وہ ایک آدمی 50 ہزار روزانہ لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ملک کے جو منگتے ہیں وہ تو ہیں چودھری، وہ تو وزیروں جیسا ان کا جو ہے نا اخراجات ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگ ہیں. ان کو نہ زکوٰۃ دیں نہ ان کو عام پیسہ دیں. بالکل مستحقین اپنے بھائی کی مدد کریں، اپنے ملازم کی مدد کریں، اپنے نوکر کی مدد کریں، اپنے یار کی مدد کریں، اپنے دوست کی مدد کریں. اور یہ بالکل ان کی نہ کریں اجر سرخی مساگ لا کے اور پھر ہٹے. یہ دیکھیں، آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچنا، اللہ جانتا ہے مجھے انہوں نے بڑی بد دعائیں دی ہیں سخت قسم کی، کیونکہ میں اس پہ مضمون پہ تقریر کرتا ہوں اور بعض دفعہ سمجھاتا ہوں، تو مجھے بڑی بد دعائیں دیتے ہیں، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. میں کہ میں رب دی تقدیر جڑی ہے نا، رب دی تقدیر وہ تو نہیں ڈردا. ایڈا میرا عقیدہ بیوقوف والا نہیں، میں پکا مولوی ہوں. مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، تعلیم فرمائی، تم کلمہ گو کہ کیوں کرتے ہو ایسا کام، کیا ہے تمہیں؟ تم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے اتنے دن پیٹ پہ پتھر باندھا، تم نے کلمہ یہ مانگنے کے لیے پڑھا ہے؟ سوچیں یار، رسول اللہ نے ہمیں خودداری کے لیے کلمہ دیا ہے نا، کہ خوددار بنو، غیرت مند بنو. میرے مصطفیٰ کا ایک صحابی بھی لپٹ کے کسی سے مانگتا. قرآن مجید میں ہے، کافروں نے کہا نہ کہنا کوئی سونا دے خزانے لبے نے انہوں. عجیب لوگ نے، کسی کو منگدے نہیں، بھکھے رہندے نے چپ کر کے، کپڑے نہ دے کونی، کچھ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے. عجیب لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے سمجھتے ہو، یہ غیرت مند لوگ ہیں، یہ لپٹ لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہیں. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے صرف حلوہ لنگر کھانے کے لیے پڑھا. ہم نے کلمہ پڑھا ہی اس لیے ہے، جو ہمارے آقا نے کیا ہم کوشش کریں گے، بھوک آ جائے برداشت کریں گے، اللہ دے لوگوں کو کھلائیں گے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے یار. ایک صحابیہ کی بیٹی آئی، وہ شہید ہو گئے تھے، حضور کو کسی نے سونا دیا کسی جنگ سے نا، میرے آقا نے اس بچی کو سونے کی جھولی بھر دی. کہ کس کی بیٹی ہو؟ فلاں کی بیٹی. تیرا باپ شہید ہو گیا تھا نا؟ جی یا رسول اللہ، حضور نے پوری جھولی سونے کی بھر دی. میرے آقا فرمایا جاؤ گھر لے جاؤ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، اللہ دیتا تھا تو پھر لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے سونے کی دے دیتے تھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ سے مسئلہ چلا تھا تو پھر سخاوت کی طرف چلے گئے. یہ ایک بہت بڑا طویل مضمون ہے. بہرحال ایک آیت ہے ہماری، کیونکہ مضمون دونوں بڑے تھے، نماز اور زکوٰۃ. تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا